لوسی لیٹوی کے 7 بچوں کو قتل کرنے اور 7 دیگر کو قتل کرنے کی کوششوں کے الزام میں نئے شواہد کی وجہ سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ لیٹوی کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ ایک سرکردہ ماہر گواہ نے اس بارے میں اپنی رائے بدل دی کہ 3 بچوں کی موت کیسے ہوئی، جو کہ اپیل کی بنیاد ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر شولی سمیت بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی سزائے خیر محفوظ ہے اور ان کو رد کر دیا جانا چاہیے۔ اس کی سزاؤں کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرنے والی ایک پٹیشن پر 1600 سے زیادہ دستخط اکٹھے ہو چکے ہیں۔ برسٹل میں 1976 میں قتل ہونے والی 19 سالہ لوئیسا ڈن کی پوتی نے اپنے قاتل 92 سالہ ڈیوڈ برجسٹ کو سزا سنانے کا خیر مقدم کیا۔ کیس ٹھنڈا ہو گیا، لیکن ڈی این اے شواہد نے برجسٹ کو قتل اور عصمت دری کے جرم میں سزا سنائی۔ ڈن کے خاندان نے طویل عرصے سے انصاف کے لیے مہم چلائی اور اس کی پوتی نے پولیس اور استغاثہ کے لیے راحت اور شکریہ ادا کیا۔ سزا 98 سال کے بعد خاندان کو بند کر دیتی ہے۔ بادشاہ چارلس نے بادشاہیت کو جدید بنانے اور اخراجات میں کمی کی اپنی کوششوں کو ایک حصے کے طور پر شاہی ریل کے 156 سال کے سفر کو ختم کرتے ہوئے رائل ٹرین کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ٹرین، جو ملکہ کوٹریا کے دور سے چل رہی ہے، دیکھ بھال کے زیادہ اخراجات اور اپ گریڈ کی ضرورت کی وجہ سے سن 2027 تک بند کر دی جائے گی۔ اس کی بجائے شاہی خاندان کو لے جانے کے لیے 2 ہیلی کاپٹر استعمال کیے جائیں گے۔ کنگ چارلس نے مالی نظم و ضبط کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرین کو الوداعی کا سب سے پیار کہا۔ کنگ چارلس اگلے سال 132 ملین وصول کرنے کے لیے تیار ہے۔ کراؤن اسٹیٹ کے 1.1 بلین منافع کی بدولت، جو آف شور ونڈ سکیٹر میں تیزی سے کار فرما ہے، بادشاہیت اپنے کام کو فنڈ دینے کے لیے کراؤن اسٹیٹ کا منافع 12% حاصل کرتی ہے۔ یہ رقم پچھلے سال کے برابر ہے۔ اس سے پہلے 4 سال تک 86.3 ملین پر فلیٹ رہنے کے بعد کراؤن اسٹیٹ کے منافع میں 2 سال پہلے سے دگنا اضافہ ہوا، جب وہ 4042.6 ملین تھے۔ اسکاٹش فائر فائٹرز تیسرے دن بھی ہائی لینڈز میں جنگل کی آگ سے نبرد-ازماں ہے۔ یہ آگ انسانی زندگی، جنگلی حیات اور پیٹ لینڈ کی رہائش گاہوں کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کیئربریج اور ڈائلس کے قریب لگنے والی آگ اور بچاؤ کی خدمات کو کم کر رہی ہے، جس سے ان کی دیگر ہنگامی صورتحال کا جواب دینے کی صلاحیت محدود ہو رہی ہے۔ فرسٹ منسٹر جان سوینی نے صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیا۔ متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں تاکہ دھوئیں کو اندر داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ 92 سالہ رائلینڈ ہیڈلی کو 1976 میں برسٹل میں 75 سالہ لوئیسا ڈن کے ساتھ ریپ اور قتل کرنے کے جرم میں کم از کم 20 سال کی عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ کیس ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن ڈی این اے کے پیش رفت سے تقریباً 60 سال بعد ہیڈلی کو سزا سنائی گئی۔ ہیڈلی ممکنہ طور پر ہولناک جرائم کی وجہ سے اپنی باقی زندگی جیل میں گزارے گا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کیس جدید انگریزی پولیسنگ کی تاریخ میں حل ہونے والا سب سے پرانا سرد کیس ہے۔ کاؤنٹیس آف چیسٹر ہسپتال کے 3 سینئر مینیجرز، جہاں لوسی لیٹوی نے 7 بچوں کو قتل کیا اور 7 دیگر کو قتل کرنے کی کوششیں کی، کو سنگین غفلت کے قتل کے شبہے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ہسپتال کے سابق قیادت کی ٹیم کے ارکان کو 30 جون کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں مزید تفتیش کے لیے ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ لیٹوی 35 جون
سن 2015 اور جون سن 2016 کے درمیان کیے گئے اپنے جرائم کے لیے پوری زندگی کے 15 آرڈرز دے رہی ہے۔ چشائر پولیس کارپورٹ قتل عام اور لاپرواہی سے ہونے والی قتل عام کے بارے میں اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔